آپ کے پروگرام یوتھ رنگ شو کے ساتھ خوش بخت شجاعت حاضر خدمت ہے. یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس نوجوان خواتین آتی ہیں, اس پروگرام میں شرکت کرتی ہیں. ایسی نوجوان خواتین کہ جو اپنے اپنے شعبے میں بہت آگے بڑھنا چاہتی ہیں, اپنے اپنے شعبوں میں کوئی کمال حاصل کرنا چاہتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی اپنی زندگی کو وہ سنوار رہی ہیں, اپنے خاندان کی زندگی سنوار رہی ہیں اور آنے والوں کے لیے کوئی نئے چراغ روشن کر رہی ہیں. تو زیادہ بات میں نہیں کروں گی, میں چاہوں گی میری آنے والی بہنیں جو یہاں آئیں گی اور گفتگو کریں گی ان کے بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلوم ہو. ہماری پہلی مہمان, ان کا ماس کمیونیکیشن سے تعلق ہے اور ماس کمیونیکیشن آج کی دنیا کا ایک بہت ہی اہم اور ضروری ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بغیر ہماری دنیا کی اب کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے وابستہ نہیں رہی ہے. اور ایک ایسے اہم شعبے میں خواتین بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. میں انہیں دعوت دیتی ہوں, تشریف لاتی ہیں, اس کے بعد ہم گفتگو شروع کریں گے ان سے. صدف زرار. جی صدف, تو آپ ماس کمیونیکیشن میں ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ جی بالکل, تھرڈ سیمسٹر ہے آپ کا. اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کنیٹ کالج کی طالبہ جی رہی ہیں اور ابھی بھی وہی ہیں. بالکل, کنیٹ کالج ہمارا نیا پروگرام ہی شروع ہوا ہے اینڈ ویل ویل بی دا تھرڈ بیچ ٹو گریجویٹ. اچھا, تو کیوں آپ نے یہ شعبہ اختیار کیا؟ اتنے بہت سارے اور بھی تو مضامین ہیں. ویل میں نے بی اے میں جرنلزم لیا ہوا تھا اینڈ آئی گیس ادھر ہی سے ذرا شوق ڈیولپ ہوا. اٹس اے ویری کریٹیو فیلڈ, آپ اپنی کریٹیوٹی کو ایک پازیٹیو اینگل دے سکتے ہیں اینڈ پلس اب اتنا زیادہ رجحان ہے ٹیلی ویژن کی طرف, سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی طرف کہ اٹ واز اونلی اپروپریٹ کہ اگر آپ اپنی کریٹیوٹی کوئی پازیٹیولی یوز کرنا چاہتے ہیں تو کہیں ایسی جگہ پہ کریں, گروئنگ فیلڈ جہاں پہ اسپیشلی اب ہماری تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت پاپولر ہو رہی ہے. تو آئی گیس دیر از اے لاٹ آف روم ٹو ایکسپیریمنٹ ہیئر. جب ماس کمیونیکیشن لڑکیاں پڑھتی ہیں تو اخباروں میں, رسالوں میں جو کام ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر لڑکیاں رپورٹنگ کی طرف نہیں آتی. کالم لکھ رہی ہیں یا گھر بیٹھے جو کام ہو رہے ہیں, یہ رپورٹرز وغیرہ تو بہت کم ہوتی ہیں لڑکیاں. آئی گیس ذرا جھجک ہے جی ابھی بھی ٹو ایکچولی اسٹیپ ان ٹو دا اسٹریٹس ایک طرح سے, بیکاز اٹس ویری لکی ناؤ کہ آپ کی فیملی انکریج کرتی ہے سب کچھ, لیکن اسٹل جب آپ باہر نکلتے ہو اٹس این ایلین انوائرمنٹ. ایک اسٹیپ لے لیا ہے, لیٹس سی اب آہستہ آہستہ ڈیفینیٹلی آئیں گی. مطلب جرنلزم میں, انویسٹیگیٹو جرنلزم میں اسپیشلی کافی خواتین آ رہی ہیں. یہ جو ابھی انہوں نے بات کی صدف نے, بہت اچھی ہے کہ خواتین کام کر رہی ہیں اور باقاعدہ ٹیکنیکل کام کر رہی ہیں. وہ ایسے کام سیکھ رہی ہیں کہ جو ایک زمانے میں یہ سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ یہ کام اتنا ٹیکنیکل ہو جائے گا. اسی شعبے میں آگے بڑھ کر میں اگر بات کروں تو ایک فیشن ڈیزائننگ کا شعبہ ہے اور عورتوں کے بارے میں تو یہی کہا جاتا تھا کہ جی بڑی فیشن کی دلدادہ ہیں, بڑی فیشن کی شوقین ہیں. لیکن یہ کام اتنا ٹیکنیکل ہو جائے گا کہ باقاعدہ 4 سال کا کورس کرنے کے بعد کوئی خاتون وہاں سے نکلیں گی ڈگری لے کر اور پھر اس کام کو وہ آگے بڑھائیں گی. یہ پہلے سوچا بھی نہیں تھا, آج یہ ہو رہا ہے. ہم یہاں ایک فیشن ڈیزائننگ اسکول جو لاہور میں ہے اس کی اسٹوڈنٹ کو بلاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. تشریف لاتی ہیں سارہ سلیم. فیشن ڈیزائننگ اسکول میں آپ بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ ہاں جی, آئی مین 4th ایئر. آپ 4th ایئر میں ہیں. یہ 4 سال کا کورس ہے. ہاں جی. اچھا, اس میں اگر میں اپنی معلومات کے لیے اور جو ہماری اور سب بہنیں سن رہی ہیں ان کے لیے پوچھنا چاہوں کہ اس فیشن ڈیزائننگ اسکول میں آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ جی فیشن کیسے کریں؟ نہیں, اس میں اس طرح سے کہ A to Z جو پوری ڈیٹیلز ہیں کہ وین یو تھنک اباؤٹ اے ڈیزائن تو اس کو کس طرح اپلائی کرنا ہے, اس کے پیٹرنس کیسے بنانے ہیں, اس کے ڈریپ کیسے کرنا ہے. اٹس A to Z. اس کی ڈیٹیلنگ جو ہے نا وہ, فار ایگزامپل اگر امبرائڈری کا اگر موٹو کہیں دینا ہے تو وی کین آلسو ڈیولپ دیٹ. تو پورا کمپلیٹ اوور آل ہمیں ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کوئی بھی پورشن رہ نہ جائے ڈیزائننگ کے اس طرح سے.
اچھا آپ جاپان جا رہی ہیں؟ ہاں جی. وہ اس سلسلے میں کچھ ڈیٹیل بتائیے. وہ جی اس طرح سے کہ ہمارا ہر سال انویٹیشنز آتے ہیں جاپان سے اور بیلجیم سے. 2 کانٹیسٹ ہوتے ہیں جو آل اوور دا ورلڈ کمپیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے اسٹوڈنٹس. تو اس سال اپنے کالج میں سے میں سلیکٹ ہوئی ہوں اپنے اسکول کی طرف سے. سو کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ تھاؤزنڈس آف اسٹوڈنٹس. اس میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو فائنل راؤنڈ میں سلیکٹ ہوتے ہیں؟ 35 اور 20. 35 اور 20. اور جو ایوارڈ وننگ ہوتے ہیں یا جنہیں فرسٹ 10. اچھا تو یہ آپ فرسٹ ٹائم جا رہی ہیں؟ ہاں جی آئی ایم فرسٹ ٹائم. سو ہر طرح سے وہ لوگ دیکھتے ہیں, ڈیزائن ایلیمنٹس دیکھتے ہیں, اوور آل لک دیکھتے ہیں. اٹ شوڈ بی ڈفرینٹ, کریٹو ہونا چاہیے. آپ کو کوئی تھیم دی جاتی ہے؟ ہاں جی ایک تھیم ملی تھی ہمیں اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا تھا. سمبیوسس تھا اس دفعہ. سو وی ورکڈ آن اٹ. دیٹ واز بہت اچھی. اچھا یہاں میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی, آپ نے تو اس کو بہت ایک پڑھے لکھے انداز میں بات کی ہے کہ فیشن ہے کیا, اس سے لوگ کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ فیشن ہمارے پاکستان میں اس کا کانسیپٹ ویسے انفارچونیٹلی اتنا لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ایک طرح سے کہ لڑکی جو ہے اس نے فیشن کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. بٹ فیشن کا مین مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز آئے, کپڑوں میں آئے, کسی بھی چیز میں. فیشن انکلوڈز ایوری تھنگ. تو اس کو نئی چیز ہوتی ہے نا, اس کا ایکسیپٹنس جو ہے, اس کا لوگوں کو اس کا ایکسیپٹ کرنا اور اس کا معاشرے میں پاپولر ہونا, دیٹ از فیشن. درست بات ہے کہ اگر اس کو بہت گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک نئی چیز کا ایکسیپٹنس ہے. ہاں جی, ایکسیپٹ کرنا از فیشن. یہ نہیں ہے آپ کچھ بھی ایک سمپل سوٹ بھی آپ پہن لیجیے, اگر وہ لوگوں میں کلر پسند کیا جا رہا ہے, خالی صرف سوٹ ہے اور اس کے صرف امپورٹنس اس کا کلر ہی ہے یا اس کا ایک صرف کٹ ہی ہے, سو دیٹ از فیشن. اچھا آپ کیا فیوچر پلان کر رہی ہیں اپنے لیے؟ فیوچر پلاننگ جی میری یہی ہے کہ آفٹر مائی گریجویشن آئی ول اسٹارٹ مائی اون ورک. اور اس کے اندر اسپیسیفکلی میری انٹینشنز یہ ہیں کہ میں مڈل کلاس کو کیٹر کروں, کیونکہ ہائی کلاس کو یا مہنگی چیزیں بنا کے اپنا صرف پیسہ بنا لینا وہ تو آلریڈی سب لوگ کر ہی رہے ہیں. بٹ مائی ایم از کہ میں مڈل کلاس کو اور ہر عورت جو کہ تھوڑا بہت افورڈ اس طرح مڈل کلاس اسے افورڈ کر سکے گی, ضرور کر سکے گی. اس کا اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا جائے, اس میں ایسا منیمم اس کی کاسٹ وغیرہ رکھی جائے تاکہ اس میں جدت بھی ہو, انوویشن بھی ہو اور وہ لوگوں ہر ایک اس تک رسائی بھی ہو. یہ بہت اچھی بات ہے جو نئی نسل اور نوجوان طبقہ ہمارے یہاں آگے آ رہا ہے. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو چیز وہ لوگ سیکھ رہے ہیں وہ بڑا پروفیشنلی, ان کا ایٹیٹیوڈ پروفیشن سے متعلق ہوتا جا رہا ہے. اگر پروفیشنل ایٹیٹیوڈ نہ ہو تو کوئی کام بھی آپ بحسن خوبی انجام نہیں دے سکتے. ہماری جو اگلی مہمان ہیں, میں اگر انہیں ماہر تعلیم کہوں تو بھی درست ہی ہوگا, لیکن وہ ایک اسکول کی پرنسپل ہیں. کس طرح کا وہ اسکول ہے, انہوں نے کیا تجربہ حاصل کیا ہے, جب وہ آئیں گی اور آپ سے بات کریں گی تو آپ کو بہت خوشی ہوگی. تشریف لاتی ہیں لبنہ چودھری. جی لبنہ, آپ کو دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ پرنسپل ہیں. پرنسپل کا تو ایک بڑا باروب سا سٹائل ہوتا ہے. ہاں جی, پہلے زمانے میں شاید ایسا تھا کہ پرنسپل ایک ایجڈ خاتون کو سمجھا جاتا تھا. شاید وہ تھوڑی سی بھاری بھرکم بھی ہوتی تھی اور چشمہ باروب بھی ہوتی تھی. لیکن آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا ینگ جنریشن بہت کمپیٹنٹ ہے. آج کل لوگ ایک پروفیشن میں جا رہے ہیں اور اس میں بہت کچھ گین کر رہے ہیں اور اس کو پھر پریکٹیکل لائف میں یوز بھی کر رہے ہیں. وہی میں نے بھی کیا. مجھے جب میں نے میرا کافی 8-9 سال سے میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے. میں نے یہ ٹیچنگ کیریئر اپنا شروع کیا اور بہت عرصے تک میں ایک اچھے اسکول میں کام کرتی رہی. پھر میں نے اس کے ساتھ یہاں ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ ٹیچنگ جو ہے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی کام نہ ملا, جب کوئی خاتون کچھ بھی نہ کر سکے تو بھائی چلو ٹیچنگ کر لو. اچھا پھر ہمارے یہاں گھروں سے بھی اجازت لڑکیوں کو ٹیچنگ کرنے کی تو مل جاتی ہے, آپ جا کر کسی آفس میں کام نہیں کرتے. تو ٹیچنگ آپ نے اپنے شوق سے, جذبے سے اپنائی تھی یا یہ کہ جی اب کچھ نہیں تو یہی صحیح؟ نہیں, آئی ہیو ڈن LLB. وہ میں نے اس لیے کیا کہ میرے فادر کا شوق تھا کہ میں یہ کروں. جب میں نے وہ کر لیا تو میں نے اپنے فادر سے پوچھا کہ دس از ناٹ مائی چوائس.
I want to do something else. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا شوق تھا یہ تم نے کر لیا, you may start teaching now. Then I started a school as a teacher اور بہت عرصہ وہاں پہ میں نے کیا. پھر آہستہ آہستہ مجھے اچھا لگتا تھا چھوٹے بچوں کو آپ انہیں ایجوکیٹ کر رہے ہو, آپ انہیں کچھ دے رہے ہو, اور آفٹر سم ٹائم جب ان میں کوئی چینج آتا تھا میرے لیے بہت خوشی. ہاں, اور میں نے اس میں بہت سارے شارٹ کورسز ورک شاپس اٹینڈ کیے. دین آئی وینٹ ٹو بریڈفورڈ یونیورسٹی اور میں نے وہاں سے اپنا 1 سال کا سرٹیفکیٹ ان پروفیشنل اسٹڈیز آف ایجوکیشن لیا. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ اے اسکول ایز اے ٹیچر ایز اے پرنسپل اوور ہیئر ان پاکستان. اچھا, وہ جو اسکول ہے جس میں آپ ابھی ہیں پرنسپل ہیں, اور اس کے بارے میں جتنا کچھ کہ مجھے معلوم ہے وہ ایک بہت ڈفرینٹ نوعیت کا اسکول ہے اس لحاظ سے کہ فیسلٹیز اس میں بڑے اسکولوں کی سی ہیں اور فیس اس کی بہت کم نامنل ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ کس طرح آپ اسے چلا رہی ہیں. ویل میرے پاس جب وہ لوگ پہنچے جنہوں نے ایسے اسکولس بنائے تھے تو دے ہیڈ سم تھنگ ان دیئر مائنڈ. وہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے ایسے لوگوں کے لیے جن کی اپروچ بڑے اسکولس میں نہیں تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ یو گاٹ دیٹ ایکسپیرئنس اور آپ نے باہر سے بھی کیا ہے تو وائی ڈونٹ یو جوائن اے اسکول اوور ہیئر. وہ ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں ہے اسکول, وہاں پہ میرا خیال ہے پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت تھی. پیرنٹس میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کچھ انویسٹ کریں یا ان پہ کچھ خرچ کریں. تو میں نے اس ایز اے چیلنج ہی لیا, بلیو می. مجھے لگا کہ جیسے یہ نہیں چلے گا بیکاز وہاں پہ سارا آپ سوئمنگ پول بھی دے رہے ہیں, آپ ایک زو بھی بنا رہے ہیں, ہر وہ فیسلٹی جو ایک بڑے اسکول میں ہوتی ہے وہ وہاں پر ہے, کیمپس اچھا ہے. بٹ لوگوں کو یہ تیار کرنا کہ آپ ایسی جگہ میں آ کے اپنے بچوں کو بھیجیں. آئی کین گیو یو این ایگزامپل ہے. میں نے جب وہاں پہ جوائن کر لیا تو میں ریسیٹیشن کراتی تھی, ایز یو نو اسمبلیز میں ہوتا ہے, ریسیٹیشن کرا رہی تھی. تو somebody came, a parent came and then she left, اور اس نے کہا کہ گاڈ وہاں پہ تو انگریزی میں سب سے پہلے انگریزی بلواتے ہیں اور انگریزی میں کچھ پڑھاتے ہیں. یو نو دین آئی ٹولڈ دیم, میرے پاس بہت سے لوگ پیرنٹس اکٹھے ہو کے کہ جی آپ خدا کا نام نہیں لیتے, آپ سب سے پہلے انگریزی شروع کرا دیتے ہیں. تو آئی ٹولڈ دیم کہ میں وہی چیز, بیکاز یو نو انگلش لینگویج بڑی ضروری ہے آج کل. اردو کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی اتنا ہی پروجیکشن یہ بھی چاہتی ہے کیونکہ آپ جب ہائر اسٹڈیز میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہی زبان استعمال ہو رہی ہے سر. اور میں نے ان کو بتایا کہ میں وہی خدا کا کلام جو ہم اردو میں کر رہے ہیں میں اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرا رہی ہوں. تو وہ سمجھ گئے اور سیٹسفائڈ ہو گئے. اچھا, آپ کو ٹیچرز مل جاتی ہیں؟ ہاں, مجھے شروع میں پرابلم ہوا. مینی پیپل کیم ٹو می, پی سی ایس کیا ہوا ہے, ایم ایس سی کیا ہوا ہے, بہت سے لوگ آئے, لیکن فارچونیٹلی مجھے اتنی اچھی ٹیچرز مل گئیں, کچھ میل اور کچھ فیمیل اسی علاقے سے, جنہوں نے بلونگ تو کرتے ہیں وہ لوگ اسی جگہ سے, لیکن جنہوں نے ایجوکیشن کہیں باہر سے لائک لاہور یا اسلام آباد سے ان کی ایجوکیشن ہوئی. لیکن اس کے علاوہ کچھ میرے پاس ایسی ٹیچرز بھی ہیں جو کہ وہیں ارد گرد کے اسی علاقے سے پڑھی ہوئی ہیں, بٹ آئی سو دیٹ پوٹینشیل ان دیم. اور مجھے لگا کہ اگر میں ان کو تھوڑا سا محنت کروں گی تو دے ول ڈیفینیٹلی امپروو. اور میں نے ان کو پھر 3 مہینے میں نے ورک شاپس کرائیں, میں نے انہیں لیکچرز دیے ٹیچرز کو, اور ماشاء اللہ وہ بالکل جو میں چاہ رہی تھی اسی طرح سے کام کر رہی ہیں. ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان دوسروں کی اتنے ہمدردانہ طریقے سے مشکل کو سمجھے, اور اگر ہمارے ماحول کی کسی مشکل کو ہم سمجھ کے اسے اس طرح حل کر سکیں, اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہوتی. جس طرح آپ کسی یہاں کے بڑے اسکول میں بھی پڑھا سکتی تھیں یا وہاں بھی پرنسپل لگ سکتی تھیں, لیکن یہ آپ کا ایک جذبہ تھا. ہاں, یو نو بچے ہر بچے کی ضرورت ہے, اس کو اچھی تعلیم دینی چاہیے, لیکن وہاں پہ جب لوگ نہیں دے رہے تھے ان کے بچے اسپوائل ہو رہے تھے. ظاہر ہے میرے پاس وہاں پہ ایک فادر آئے جو کہ ان کے بچے بیچارے وہ کبھی اسکول میں ڈال رہے ہیں کبھی اس میں ڈال رہے ہیں, وہ بہت پریشان تھے کہ یہ تو پڑھ نہیں پا رہے ہیں, میں ان کو کیا کروں. ہی کیم ٹو می اور انہوں نے کہا جی ہمیں بہت شوق ہے, ہماری فیملی میں کوئی بھی نہیں پڑھا ہوا, میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ بیٹے پڑھ جائیں اور آپ ان کا ایڈمیشن کر لیں. اور میں نے ان کا ٹیسٹ لیا, مجھے لگا کہ اگر میں ان کو اس کلاس میں لے لیتی ہوں
مے بی ود ان دا ٹائم وہ بچے امپروو کر جائیں گے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے انہیں بلیو میں وہ ABC سے شاید اسٹارٹ لیا. After 2-3 months, they were Punjabi speaking children. After 2-3 months, they started speaking English. And their father came to me again اور انہوں نے کہا کہ میڈم میں بہت خوش ہوں, میرے بچوں کا تو طور طریقے بدل گئے. They behave in a different way. اور یہ سچ بات ہے کہ لینگویج جو ہے وہ کسی بھی جگہ آپ بچوں سے بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ بچہ بہت جلدی زبان سیکھ لیتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں یہ نوجوان خواتین آ رہی ہیں ان کے کام آپ سن رہے ہیں, بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, بہت دل خوش ہوتا ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول میں سے سوچنے والے ذہن موجود ہیں. ہماری جو اگلی مہمان ہیں ان کا تعلق ہوم اکنامکس سے رہا ہے اور انہوں نے فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں کچھ سیکھا ہے, پڑھا ہے اور اسی کو وہ آگے لے کر چل رہی ہیں. انہیں بلاتی ہوں, میں تشریف لاتی ہیں فائزہ صدیق. جی فائزہ, یہ فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا جو لفظ ہے جو آپ کے ساتھ وابستہ ہوا ہے تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اس لیے کہ خواتین کے لیے تو یہ بہت اہم بات ہے. آپ کیا مشورہ دیں گی خواتین کے لیے کہ نیوٹریشن کے لیے یا بیلنس ڈائٹ کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ بیلنس ڈائٹ جو ہوتی ہے وہ ہماری باڈی میں جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جیسے منرلس, وائٹامنس, پروٹین وغیرہ, تو وہ ایسے میں فوڈ یوز کرنی چاہیے جو وہ یہ سب چیزیں ہمیں وہ اس میں ملے. یہ بیلنس ڈائٹ جو کہلاتی ہے, کتنی کیلوریز ایک دن میں ایک خاتون کو لے لینا چاہیے؟ ایک دن میں ہم لوگوں کی باڈی جو ہوتی ہے نارمل باڈی, اس کو ہمیں 15 to 1600 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل جیسے گرمیاں ہیں تو ہمیں ایسے یوز کرنی چاہیے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ انرجی ملے, کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہے تو اس کے لیے انرجی کو باڈی کو انرجی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہمیں ویجیٹیبلز اور فروٹ کا یوز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ گوشت کو اتنا زیادہ گرمیوں میں یوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ سبزی کھا رہے ہیں اسے خوب تر نوالوں کے ساتھ کھا رہے ہیں, خوب گھی ڈال رہے ہیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سیلیڈ بنا کے بھی آپ کھا سکتے ہیں. لوگوں کو آج کل گرمیوں کے میں بالکل گوشت کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور فریش وغیرہ, اور ویسے بھی اتنی زیادہ تلی ہوئی اور اسپائسی چیزوں کو بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ کیا بات ہے کہ ہمارے یہاں موٹاپا بہت عام ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ دھیان نہیں رکھتے اپنی ڈائٹ کا, جو چیز سامنے آئی ہے وہ کھائی جا رہے ہیں. صرف ڈائٹ سے ہی یہ کنٹرول ہو جاتا ہے؟ نہیں, اس کے لیے ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے, ہم لوگ جس طرح ایکسرسائز وغیرہ کرنی چاہیے. اور کیا ایکسرسائز؟ گھر میں پوچھا لگائیں, جھاڑو دیں, کپڑے دھوئیں, بہترین ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز ہے, لیکن اس طرح واک وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ضروری نہیں کہ آپ کھا کے آپ بیٹھے رہیں سارا دن. تو صبح کے ناشتے میں, لنچ میں, جب بچے جا رہے ہیں اسکول, انہیں ماؤں کو کیا چیز دینا چاہیے؟ آج کل تو جتنے پیرنٹس ہیں زیادہ تر وہ بریڈ وغیرہ دیتے ہیں. بچوں کو وہ ایسی چیزیں نہیں دیتے جن سے ان کو طاقت وغیرہ ملتی ہے. جیسے پہلے باہر جائیں گے نا تو وہ ایک ٹن لینا ہے, بھائی یہ بھی تو آؤٹنگ ہوتی ہے نا کہ وہ لنچ لینے جایا جا رہا ہے, تو وہ ایک ٹن لے لیا, ایک چپس کا پیکٹ لے لیا, 2 ٹافیاں رکھ دیں اس کے اندر, یہ لنچ باکس بن گیا. پہلے تو پراٹھے اور اس طرح کی چیزیں دیتے. آج کل تو بچے پراٹھے نہیں کھاتے, وہ کہتے ہیں یہ پینڈو ہے, پراٹھا کھانا پینڈو لگتا ہے بچہ. اور ویسے جس طرح اب بریڈ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بچے کھاتے ہیں, اس سے زیادہ اتنی زیادہ انرجی بچوں کو نہیں ملتی, اور اتنے زیادہ وہ ہیلتھ کے لیے اچھے بھی نہیں ہوتے ہیں. ضرور کوئی ایک فروٹ, کیلا یا فروٹ جوس وغیرہ, جی اس طرح کے دینے چاہیے. صحیح. بہرحال یہ سب باتیں معلومات میں اضافہ کرتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن ہمارے ذہن کی کسی گوشے میں دب جاتی ہیں. اور یہ تمام شعبے جو ہیں زندگی کے, چاہے وہ کھانا پینا ہو جو آپ کی جسمانی غذا ہے, اور چاہے گانا بجانا ہو جو آپ کی روحانی غذا ہے, یہ ساری چیزیں زندگی میں رنگ بھرتی ہیں اور بہت ضروری ہوتی ہیں. جسم کے ساتھ ساتھ روح کی غذا بھی ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس اس وقت یہاں ایک بہت اچھی گلوکارہ موجود ہیں جن کا صحرا سے تعلق ہے, صحرائی آواز ہے, اور اسے سن کر آپ کو صحرا کی خوشبو آئے گی. تشریف لاتی ہیں نصیبوں لال. لکھنا جانتی میں جو نہیں مانی ہے, دل تختی پر لکھتی میں